دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاتیکم التابوت، تمہارے پاس وہ صندوق آئے گی، فیہ سکینۃ، اس میں اطمینان ہوگی، فیہ سکینۃ، اس صندوق میں اطمینان ہوگی۔ یا تو مطلب یہ کہ فی اتیان التابوت سکینہ، اس تابوت کا اتیان اور آنا یہ سکینہ ہے، اس وجہ سے جو اختلافات وہ ختم ہو جائیں گے۔ یا فی التابوت سکینہ، تابوت میں سکینہ ہوگی، اور وہ تورات ہے، کیونکہ کتاب اللہ یہ اطمینان کا سبب ہے۔ سورۃ الرعد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کی وجہ سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یا سکینہ ہوگی اللہ کی طرف سے ایمان والوں پر، سکینہ ہوگی اللہ کی طرف سے ایمان والوں پر، ایمان والوں پر سکینہ ہوگی۔ وبقیۃ مما ترک، باقی حصہ ہوگا اس میں سے جو چھوڑ دیا آل موسیٰ نے، یہ مرکب امتزاجی ہے، اور مضاف یہ حکم سے خارج نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھ اللہ فرماتے ہو فیہ بقیہ، اس میں باقی حصہ ہوگا۔ یہاں پر ما بقیہ سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے یہاں پر مخترعات نقل کی ہے کہ یہ سنور بلی مراد ہے، بعض فرماتے ہیں سنور بلی کا سر مراد ہے، بعض فرماتے تھے امامۃ موسیٰ ونعل ہارون، حضرت موسیٰ کا امامہ اور ہارون موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور پگڑی مراد ہے، بعض فرماتے ہیں کہ عصا موسیٰ مراد ہے، لیکن کل ذالک من الاسرائیلیات، سارے اسرائیلیات ہیں۔ فتح القدیر میں علامہ شوکانی نے اس بات کی تذکرہ فرمائے۔ یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ اس سے مراد تورات مراد ہے، کیونکہ تورات کو ان سے عمالقہ نے چھین لیا تھا، تو یہ تورات اس صندوق میں موجود تھا۔ اور صحیح بات یہ ہے بقیہ سے مراد علم مراد ہوتا ہے، امام ضحاک نے بھی اس کو نقل کیا، امام مجاہد نے، ابن عطیہ نے بھی، یا مراد اس سے جہاد ہے اور قتال ہے دشمنوں کے ساتھ، یا مراد اس سے احادیث موسیٰ علیہ السلام کی باتیں مراد ہے، از قرطبی۔ قرآن مجید میں بقیہ کا لفظ بمعنی اطاعت کے بھی استعمال ہے۔ دیکھیے سورۃ ہود آیت نمبر 86، سورۃ ہود آیت نمبر 86، بقیت اللہ خیر لکم، جائز نفع تمہارے لیے بہتر ہے۔ بقیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت مراد ہے، وبقیت، اطاعت کی باتیں مراد ہے جو کہ تورات ہے، وبقیت مما ترک، بقیہ بمعنی علم کے بھی آتا ہے۔ سورۃ ہود دیکھیے آیت نمبر 116، سورۃ ہود آیت نمبر 116، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، یہاں پر اولو بقیہ سے مراد اہل الطاعہ مراد ہے، جو کہ تابعداری کرنے والے ہیں۔ تو بقیہ کا اطلاق علم پر بھی ہوتا ہے، اطاعت پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ، تو دیکھیے بہت سارے لوگ اس آیت سے تبرکات کو ثابت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پگڑی میں تبرک تھا، عصا میں تبرک، بال میں تبرک۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر بقیہ سے مراد تورات مراد ہے جو کہ برکت کا سبب ہے، عصا اور نعلین مراد نہیں ہے۔ اگر صحیح سند سے ثابت ہو جاتا تو ہم مان لیتے۔ دیکھیے ایک ہے اولیاء کے تبرکات، ایک ہے انبیاء کے تبرکات، ایک ہے
انبیاء کے تبرکات. تبرک کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو استعمال کرنا برکت کے حصول کے لیے، برکت کے حصول کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں ڈالی ہے. تبرک کہ ہم قائل ہیں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ایک ہے تبرک بآثار المعصوم، انبیاء علیہ السلام کے تبرکات کے ہم قائل ہیں کیونکہ وہ معصوم ہے. اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ آثار سند صحیح کے ساتھ ثابت ہو، سند صحیح کے ساتھ. جیسا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے تبرک پکڑتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کا حلق کیا حجۃ الوداع میں، صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرمایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن تھے، ناخن، فرمایا کہ اس سے سرما بناؤ، جب میں فوت ہو جاؤ تو مجھے آنکھوں میں سرما دے اور وہ بال اور ناخن مبارک میرے ساتھ دفن کر دے. لیکن ہمارے یہاں جو تبرکات ہے کہ قندہار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے یا بال مبارک ہے، یا بادشاہی مسجد میں فلاں چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں چیز ہے، یہ سارے جو ہے یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور یہاں پر ہمارے ہاں اولیاء کے تبرکات بہت زیادہ مشہور ہوتے. تو لا یقاس آثار الولی علی آثار النبی، ولی کے آثار کو نبی کے آثار پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. لأنہ وجہ یہ ہے کہ اولیاء تو غیر معصوم ہے اور انبیاء کیا ہے؟ معصوم ہے. انبیاء کیا ہے؟ معصوم ہے. تو غیر معصوم کو معصوم پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے. علامہ شاطبی نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے. دیکھیے صحابہ کرام نے کسی بھی صحابی کے تبرکات کو اپنے پاس نہیں رکھا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی. بلکہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجر رضوان کو بھی کاٹ لیا، جس کے نیچے لوگ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، کیونکہ اس سے فساد ظاہر ہوتا تھا. اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کے قبر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جسد ایک بارش آ گئی، بارش کی وجہ سے ان کا جسد ظاہر ہو گیا، تو آپ نے ان کو چھپانے کا حکم کیا تاکہ یہ جہال کی عبادت کا جگہ نہ بنے. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آثار کی تبرکات، معصوم کی تبرکات تو جائز ہے، لیکن اگر وہ سبب ہو شرک کا تو اس کو بھی چھپانا چاہیے. اس کے ساتھ یہ بات بھی ضمناً ذہن میں رکھیے، میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی کہ ہم جو معصوم انبیاء ان کے تبرکات کے قائل ہیں، لیکن معصوم کے تبرکات کے ارد گرد طواف کرنا، ان کے لیے نظر و منتیں پیش کرنا، ان سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے، حرام ہے. الاعتصام میں علامہ شاطبی نے بھی تصریح فرمائی، مجموع الفتاوی میں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی تصریح فرمائی ہے کہ تبرکات چاہے معصوم کا ہو لیکن اس کے ارد گرد طواف کرنا، منت، نظر و نیاز اس کے لیے پیش کرنا، یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟